بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ القاریہ۔ القاریہ قیامت کا نام ہے اور اس سورت کا عنوان بھی ہے۔ پوری سورت میں صرف قیامت کے چند مناظر ہیں۔ لوگوں کو چوکا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کیا سوچ رہے ہو، کدھر پڑے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قیامت کا دھماکہ کیا تمہاری زندگی میں تبدیلی لانے والا ہے۔ اور انداز آپ دیکھیے کیسے لگتا ہے جیسے ٹھک ٹھک کی آوازیں آئیں گی صورت میں سے۔ القاریۃ، القاریہ قیامت کے نام، عظیم حادثہ۔ ملقاریہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ۔ یہ انداز عربوں میں عام تھا، کسی بھی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اسی طرح سے بات کی جاتی تھی۔ اور قاریہ کا لفظ ٹھوکنے والی، قرا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر زور سے مارنا جس سے سخت آواز نکلے۔ بس آپ دیکھیے کہ دروازے پہ اگر زور سے ہاتھ مارے یا ہتھوڑے کو کسی سل بٹے پہ مارا جائے، مراد کیا کہ قیامت کا ہولناک حادثہ، بہت بڑی آفت۔ تیز چلتی گاڑی کو ایک دم روکے نا تو ایک چرچر کی آواز آتی ہے، وہی سوچ لیں۔ عرب لوگوں کی لینگویج میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ کسی پہ کوئی مصیبت پڑتی تو کہتے قرأتہم القاریہ۔ پھر اگلی آیت میں اور تاکید ہے، وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں کوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، شور مچ جاتی ہے، خبریں آتی ہیں، نیوز بلیٹن ہیں، بریکنگ نیوز ہیں، لیکن قیامت کے حادثے کی خبر دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر قیامت کے بعد اخبار چھپتے تو ذرا بھی تصور میں لا کر وہ اس دن کا اخبار تو سوچئے، شیخ سرخیاں، علم بلم، دنیا میں کوئی ٹرین الٹ جائے اس کی تصویریں، پھر زخمیوں کی کیفیات۔ قیامت کے اس دھماکے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا کلام کتنا پیارا ہے جس نے بتا دیا کہ قیامت کا حادثہ زمین و آسمان کو تہوالا تو کرے گا، لیکن اس کمزور سے انسان کا کیا حال ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن جب کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ کبھی بارش کے بعد وہ پتلے پتلے پتنگے دیکھے ہوں گے جو زمین پہ ایسے مرے ہوتے ہیں۔ آج انسان کتنا بڑا بنتا ہے، انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور پتنگوں کی طرح زمین پہ بکھرے ہوں گے۔ یہ ہے اوقات، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر نیکیاں نہیں ہیں تو آج دنیا میں بھی ہماری یہی اوقات ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ آج کے دور میں تو دھنکتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اصل میں یہاں قیامت کی بات ہوئی۔ اب یہ قیامت کا جو وقت ہوگا اور اس کے مختلف نام ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے یہاں پہنچ گئے، تو قیامت کا یہ حادثہ کیا ہے، یہاں اصل میں پہلے مرحلے کا ذکر ہے، جب وہ عظیم حادثہ ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، اور لوگ گھبرا رہے ہوں گے، بھاگے بھاگے پھریں گے، جیسے روشنی پر آنے والے پتنگے ایسے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ اپنے اوپر لیجئے میں کہاں ہوں گی اس وقت، میرا کیا حال ہوگا۔ اور پھر جب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس کا جواب اگلی آیتوں میں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی یہ جو پھر ہے نا، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی جب دوبارہ زندہ ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائیں گے اور پلڑے بھاری ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اب دیکھیے کہ لفظ موازین، موزون کی جمع بھی اور میزان کی بھی، دونوں معنی ٹھیک ہے، اعمال نامے اور وہ میزان جس میں نیکیاں بدیاں تلتی ہیں، دونوں کو سامنے رکھ لیجئے، پتہ کیا چلتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے بھاری، کس چیز کے، نیکیوں کے بھاری، نیت بڑی اچھی تھی اس لیے بھاری، بڑے مشکل حالات میں نیکی کی تھی اس لیے بھاری، کیونکہ اللہ کی نظر میں وہی نیکیاں قابل قدر ہیں جو اس کے لیے کی جائیں، جس میں اخلاص ہوگا، جس میں کوئی برائی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کو پلڑوں کے معنوں میں لے لیجئے تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بہت بڑے بڑے میزان ہیں جس میں انسان کی نیکیاں اور بدیاں تلیں گی۔
فرمایا جس کے پلڑے بھاری اس کو کیا ملے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ عیشہ زندگی کو کہتے ہیں، راضیہ رضا والی، خوشی والی۔ ساری زندگی کوشش کرتا رہا انسان کہ کسی طرح خوش ہو جاؤں، زندگی میں اطمینان اور سکون آ جائے، وہاں جا کے آئے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ محنت کی تھی نا، دنیا میں محنت کرتے رہے، بھاگ دوڑ کرتے رہے، ہر وقت ایک ہی غم لگا تھا، کچھ کر جائیں کچھ کر جائیں، بے چینیاں تھیں، گھبراہٹیں تھیں، آخرت کو بہتر کرنے کی تھی، رب راضی رہے۔ آج اللہ کہتے جاؤ مزہ کرو، تو کیا پتہ چلا کہ یہ دنیا جنت نہیں بنے گی، وہاں جا کر ہوگا یہ سارا معاملہ، اور پھر وہاں مزے ہی مزے ہوں گے، پھر جو چاہیں گے ملے گا، جو خواہش ہوگی وہ ملے گا، سب کے بیچ میں انسان کی تعریفیں ہو رہی ہوں گی، لیکن ایک دوسرا کردار بھی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ ہلکے سے کیا مراد ہے؟ ہلکی ہلکی نیکیاں، یا پھر کوئی وزن ہی نہیں ان نیکیوں کا، جس میں شرک اور ریا اور بدعت تھی اور خرابیاں تھی اور کبیرہ ساتھ تھا۔ کبیرہ گناہوں کی موجودگی میں کیا نیکیاں کا فائدہ ہوگا؟ حج اور عمرے بھی تھے لیکن ساتھ غیبتیں بھی تھیں، جھوٹ بھی تھا، اللہ کی نافرمانیاں بھی تھیں۔ کیا پتہ چلا کہ جب نیت ٹھیک نہیں تھی، جب دکھاوا اور شہرت تھی، تو اس کی نیکیوں کو کوئی وزن نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح مراد یہ بھی ہے کہ جو انسان گناہ کرے اور ساتھ نیکیاں بھی کر لے تو وہ اس کی نیکیوں کے پلڑے کو ہلکا کر دے گا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ امہ کے لفظ کو دیکھیے گا، ماں، یعنی اس کی ماں ہاویہ، اور ہاویہ جہنم کی گہری وادی ہے جس میں فاجر گرتا ہی جائے گا۔ ہوا سے ہے ہاویہ، خواہش کو ہوا کہتے ہیں، تو ہاویہ وہ جگہ جہاں خواہش پرست لوگ جائیں گے، گہرائی ہے۔ مراد یہ ہے کہ بہت گہری، اور آپ دیکھیں تنور میں سب سے زیادہ گرم جگہ نیچے کی ہوتی ہے نا، جیسے ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے نا، اسی طرح آخرت میں اہل جہنم کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور وہ اس کو چاروں طرف سے پکڑ لے گی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ مراد ہے ہاویہ کیا ہے، تم کیسے جانو، تم نے تو کبھی دیکھی نہ سنی، تو سن لو۔ نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی آگ بھی اور بھڑکتی بھی۔ سب جانتے ہیں کہ آگ کا سب سے زیادہ ٹیمپریچر کب ہوتا ہے؟ جب وہ خوب بھڑک رہی ہو، یعنی صرف ایک کھائی نہیں کہ جس میں جا کے ڈال کے پھینک دیا جائے گا، بلکہ وہ کھائی کیسی ہوگی کہ انسان اس کے اندر گرتا ہی چلا جائے گا اور اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے زندگی میں گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ مرتے دم تک نیکیوں پہ قائم رکھنا اور ضائع ہونے والے اعمال سے بچا لے، آمین۔